अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी शो पे आप फोकस है। मां ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु 2023 जो पहिरियों ॾींहुं आहे इन साल जो, ऐं साल जी शुरूआत थी चुकी आहे। 2022 काफ़ी चैलेंजिस रहिया पाकिस्तान में, ऐं इन हवाले सां हिकु त रिजीम चेंज थियो 2022 में, वरी पोइ ॿोॾि बि आई, ऐं सभ खां वॾो जेको चैलेंज रहियो, ऐं सॼे इन साल में इन ते कमु बि थींदो रहियो, बहस बि थींदो रहियो, उहो हुयो असांजी जेका मुल्क जी जेका मुआशी हालत आहे, उहा इकॉनमी पाकिस्तान जी जेका आहे उहा हिन वक़्तु तमामु घणो जेका ॾुखे दौर मां गुज़रे पई। ही 2022 में जेके ग्रे लिस्ट मां खणी असां निकितासीं, पर उनजे बावजूदि बि अञा मुआशी चैलेंज तमामु घणा आहिनि। ही 2023 जो जेको साल आहे इहो पाकिस्तान जे लाइ इंतिहाई अहमियत जो हामिल आहे, छाकाणि त इन साल जी शुरूआत में ई असांखे मुआशी चैलेंजिस साम्हूं अची विया आहिनि, ऐं इहे ॻाल्हियूं पियूं थियनि त किथे मुल्क डिफॉल्ट थियणु कोन पियो वञे। IMF जा जेके आहिनि से उहे क़िस्तूं ॾियणियूं आहिनि असांखे, कर्ज़ जूं। उनखां अलावा जेको असांजा ख़ुदि पंहिंजा जेके असांजा ज़ख़ीरा आहिनि, माली ज़ख़ीरा आहिनि, उहे तमामु घणी हद ताईं घटिजी चुका आहिनि। स्टेट बैंक में हाणे एतिरो पैसो रहियो कोन्हे जेको मुल्क जो कार वहिंवार हलाइजे। त हिन मुआशी सूरत हाल खे कीअं मुंहुं ॾिबो, अचण वारनि ॾींहंनि में पाकिस्तान इन हवाले सां कहिड़ी सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई सघे थो, इन ते ई असां गुफ़्तगू कंदासीं। तनवीर अहमद साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, BBC सां वागियल आहिनि, बिज़नेस जर्नलिस्ट आहिनि, मुआशी मामलनि ते, इक़्तिसादी मामलनि ते उनजी तमामु घणी गिरप आहे। असां उनसे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, ये कि अब आगाज़ इसी बात से करें कि 2023 का आगाज़ हो चुका है, और अभी जो बड़ा चैलेंज है वो यही है कि हमारे पास इकोनॉमी का चैलेंज है, हमें कर्ज़े वापस करने हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डिफ़ॉल्ट की तलवार है वो भी मंडरा रही है। तो आप मजमूई तौर पर ये 2023 के आगाज़ को और फिर मुआशी मामलात को किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो जो है ना वो इनवाइट करने के लिए। तो 2023 एक पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल और बड़ा चैलेंजिंग ईयर साबित हो सकता है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हो चुकी है। जिस तरह आपने भी अपने इंटरव्यू में बयान किया कि इस वक्त जो ना हमारा सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ वो हमारे मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज है। पाकिस्तान की क्योंकि इकॉनमी सारी इम्पोर्ट बेस्ड है और हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारी पूरी इकॉनमी इसी डॉलर बेस पे जो है ना वो आगे मूव होती है, चाहे आपकी एक्सपोर्ट हो, आपकी इंपोर्ट हो, आपका एक्सटर्नल सेक्टर हो, आपके रेमिटेंसेज हो। तो इससे इकॉनमी बहुत ही बुरी सूरत हाल का शिकार है। उस बुरी सूरत हाल का शिकार होने की वजह से सबसे ज्यादा इस वक्त जो इफेक्ट हो रहा है वो एक कॉमन मैन हो रहा है। महंगाई की शरह इस वक्त जो PBS के आदाद शुमार है उसके मुताबिक इस वक्त 25% तक इन्फ्लेशन जो है ना वो पाकिस्तान की पहुंच चुकी है, जो 1971-74 के बाद ये हाईएस्ट जो है ना इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। इस तरह हमारे मुल्क में इस वक्त जो है ना डॉलर की बेनता कमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास एक्सटर्नल पेमेंट्स के लिए, डेट पेमेंट्स के लिए, इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए हमारे पास इस वक्त पैसे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अब वो कुछ हमारे पास एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आ जाती हैं, कुछ रेमिटेंसेज आ जाते हैं, तो हम कुछ गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो है ना इस वक्त चैलेंज है इकॉनमी को। और इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि हम कोई नियर फ्यूचर में इस इकॉनमी को अच्छी तरह टैकल कर सकें। जी, तो मकसद है कि आपको लगता है कि ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत और इसाक डार साहब जो ये कैपेबल हैं? क्योंकि इसाक डार साहब जब आए थे उन्होंने कहा कि अब मैं देख लूँगा, अब तो डॉलर भी नीचे जाएगा, IMF भी से मामलात भी तय हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि पोटेंशल है, ये कर पाएंगे इसाक डार और मौजूदा हुकूमत के, हम इस पूरा जो एक बहुत बहुत बड़ा ख़तरा है इससे हम निकल जाएं? अच्छा, बुनियादी तौर पर इसाक डार साहब ने असल में दावे किए थे। उनको वो आपको पता पॉलिटिशियंस हैं, तो पॉलिटिशियन हमेशा दावे करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सब बहुत ज्यादा जो है ना मुख्तलिफ है। इसाक डार साहब आप देख रहे हैं कि इसाक डार साहब से कुछ नहीं हो रहा, उनसे मामलात बिल्कुल नहीं संभल रहे, डॉलर का रेट ऊपर चढ़ रहा है। आपने आर्टिफिशियली डॉलर को 226 पे 225 पे रोका हुआ इंटरबैंक में, लेकिन ओपन मार्केट में यही डॉलर आपको 260 265 में मिल रहा है। तो इसाक डार साहब इस सारी सूरत हाल में कतई तौर पे जो है ना वो नाकाम नजर आते हैं। उनसे कोई इकॉनमी संभल नहीं आ रही, और इसका सबसे बड़ा नुकसान उनकी जमात को हो रहा है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से लोग बहुत शदीद तरह मुतासर हो चुके हैं। लोगों आप अगर कराची की सूरत हाल देख लें तो इससे 130 रुपए किलो आटा दस्तियाब है लोगों को। तो अब 130 रुपए किलो आटा जब दस्तियाब होगा तो इससे पता चलेगा कि इकॉनमी बहुत बुरी सूरत हाल का शिकार है। जब लोगों को सस्ती अशिया नहीं मिलेगी, सस्ता आटा नहीं मिलेगा, सस्ती चीनी नहीं मिलेगी, तो फिर इकॉनमी के ये सारे जो नंबर इसाक डार साहब बताते हैं, ये GDP नंबर, ये हम ये कर देंगे, ये हम इतने ला रहे हैं पैसे, तो ये सारी जो है ना चीजें बेमानी हो जाती हैं जब आम आवाम इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल का शिकार है। अच्छा तनवीर साहब, एक चीज़ जो बड़ा जो हमें धचका लगा है वो यही है कि एक तो डॉलर का रेट ऊपर है और दूसरा डॉलर हमारी मार्केट में है नहीं।
تو ڈالر گیا کہاں؟ یہ ڈالر کو پر تو ہے نہیں کہ ویسے اپنی اس میں اڑ تو سکتا ہے اپنے ریٹ میں، لیکن اڑ کر غائب نہیں ہو سکتا. تو یہ گیا کہاں؟ کہیں ڈمپ کر دیا ہے کسی مافیا نے، یا اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی وہ ایکسچینج یا کچھ نظر نہیں آ رہی؟ تو وہ گیا کہاں ڈالر؟ جی بنیادی طور پر مسئلہ ہے کہ ڈالر، کیونکہ آپ ہمارے ملک میں تو یہ ڈالر بن نہیں رہے، لازمی ڈالر آپ کو باہر سے کوئی دوست ممالک دیتے ہیں، کبھی کبھی آپ کے پاس جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، IMF، ورلڈ بینک، وہ دیتے ہیں، یا آپ کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں، آپ کی جو برآمدات ہوتی ہیں، آپ کی جو ریمیٹنس جو اوورسیز پاکستانی وہ بھیجتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ ڈرائی اپ ہو چکے ہیں، وہ خشک ہو چکے ہیں، ہمیں کہیں سے کوئی ڈالر نہیں مل رہا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ یہ اب حکومت اس بات کو مانے نہ مانے وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس وقت جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس حکومت کے بارے میں کوئی بندہ، اور ایون یہ خود حکومت بھی کل کے بارے میں نہیں کہہ سکتی کہ کل تک یہ حکومت برقرار ہے یا نہیں ہے. تو یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہمارے ملک میں کوئی فارن انویسٹر نہیں آ رہا. ہمارے ملک میں جو دوسرے ذرائع سے ڈالر آتے ہیں، جس طرح ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، UAE ہے، اس نے بھی جو ہے نا وہ ہاتھ اپنا روک رکھا ہے کہ پاکستان کی صورتحال ایک بہت ہی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ ہے کہ IMF کا پروگرام کیونکہ اس کی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں. IMF ہمیشہ چاہتا ہے کہ پاکستان بجٹ کو کنٹرول کرے، بجٹ ڈیفیسٹ کو انڈر کنٹرول لائے، اپنا فسکل ڈسپلن جو ہے نا برقرار رکھے. تو اس کی وجہ سے وہ IMF کا پروگرام ابھی دوبارہ ریوائیو ہوا تھا ہلکا سا، لیکن پھر ان کی کچھ شرائط آ گئی جو شاید یہ حکومت سیاسی جس کے نتائج سے بڑی گھبرا رہی ہے کہ اگر ہم نے الیکٹریسٹی کے ریٹ بڑھا دیے، ہم نے گیس کے ریٹس بڑھا دیے، ہم نے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دی، تو اس کا ہمیں سیاسی طور پر بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا IMF نے بھی فنڈنگ روک لی ہے. اور جب IMF پیسے روک لیتا ہے تو آپ کے جو دوسرے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن ہیں وہ بھی پیسے روک لیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ملک سے اس کا کوئی ڈالر نہیں آ رہے، اور یہ صورتحال پھر آپ کے سامنے ہے. اچھا تنویر صاحب، ایک چیز یعنی کہ اس میں یہ بات ایک واضح ہوتی ہے کہ ایک لکیر ہے، ایک لکیر کے اس طرف اگر آپ IMF کی بات مانتے ہیں اور IMF آپ کو قرضہ دے دیتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کا پورا وزن جو ہے وہ پاکستان کے عوام پر گرے گا، پھر مہنگائی بڑھے گی، تیل بھی بڑھ سکتا ہے، بجلی اور گیس کے نرخ بھی بڑھ سکتے ہیں، وہ چیز. اور ایک لکیر کے اس طرف یہ ہے کہ پھر آپ IMF کی شرائط نہ مانیں اور IMF آپ کو نہ دے تو ڈیفالٹ ہو جائیں. کیا بیچ میں کوئی اور راستہ بھی ہے، یا اب یہ کہ ڈو اینڈ ڈائی ہے کہ یا تو آپ شرائط مانیں، ملک کو کی اکانومی کو بچائیں، ڈیفالٹ سے بچائیں، یا پھر شرائط نہ مانیں اور ڈیفالٹ کی طرف جائیں؟ اچھا، بیچ کا راستہ ذرا بڑا لمبا راستہ ہے، آپ کو پتا ہے اس کے لیے آپ کو اسٹرکچرل چینجز کرنی پڑتی ہے اکانومی کے. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ تو ہماری اکانومی کے ساتھ اسٹرکچرل پرابلمس ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا چیزوں کو ایڈوکزم پہ چلایا گیا ہے. ہم نے کبھی ایکسپورٹ پہ توجہ نہیں دی، جو پوری دنیا میں ڈالر کا کمانے کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے. اگر چائنا نے ترقی کی ہے، ہندوستان ترقی کر رہا ہے، یا دنیا کے دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں، یا ایون بنگلہ دیش جو ہمارا کبھی حصہ تھا آج وہ ہم سے بہتر پوزیشن میں ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پر ایکسپورٹس ہوتی ہیں. جب ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو وہ پھر جو ہے نا ڈالرز لاتی ہیں، پھر آپ کا جو ہے نا وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی مینیجبل ہوتا ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے نا کنٹرول میں ہوتا ہے، اور آپ کی بیلنس آف پیمنٹس بھی جو ہے نا. اب وہ تو ایک لمبا راستہ ہے کہ ایکسپورٹس کب بڑھیں گی. اب اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں جو ہے نا ہمارے پاس جو ہماری بات ہوتی رہتی ہے حکومت کے حلقوں سے بھی، جو یہاں ہمارے معیشیات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا حال یہی ہے کہ ہم IMF کے پاس دوبارہ چلے جائیں. مفتاح اسماعیل نے بہت بڑے بڑے فیصلے تو لے لیے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز بہت بڑھ گئی، 100 روپے انہوں نے جو ہے نا ایک مہینے میں بڑھا دیا تھا. مشکل فیصلے بہت سارے ہو چکے ہیں. اب تھوڑے سے مشکل فیصلے حکومت کو مزید کرنے ہیں تو تب IMF کا پروگرام ریوائیو ہو سکتا ہے. IMF کا پروگرام ریوائیو ہوگا تو تب آپ کے پاس دوسری فنڈنگ آئے گی. لیکن اب دوسری طرف ایک اور بڑا پہلو ہے کہ یہ حکومت کیا کوئی سیاسی حکومت ہے؟ کل اس کو الیکشن میں لوگوں کے پاس جانا ہے. لوگ پہلے بڑے بدظن ہیں، بڑے بیزار ہو چکے ہیں، یہ جو مہنگائی کی لہر آئی ہے تو یہ حکومت تھوڑا ڈر رہی ہے. اب اسحاق ڈار صاحب کا اب ڈار صاحب کو چاہیے کہ وہ اب اس سچویشن میں کوئی وے آؤٹ نکالیں ہیں، کیونکہ وہ ان کے دعوے تو ہم نے بہت بڑے بڑے دیکھے کہ ہم ڈالر کو کم کر کے نیچے لے آئیں گے، بیرونی فنڈنگ لے آئیں گے. تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ چیزوں کو کیسے مینج کرتے ہیں کہ IMF کا پروگرام بھی ریوائیو کر لیں اور لوگوں پر اس کا کم سے کم جو ہے نا معاشی طور پر بوجھ پڑے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے تنویر صاحب کہ ایک تو یہ کہ آپ کو جنوری کے پہلے ہفتے میں یا کچھ ہی دنوں میں آپ کو خلیجی بینکوں کے جو 2 قرضے ہیں وہ بھی واپس کرنا ہے، اور پھر تقریباً مارچ میں کوئی آپ کو IMF کی بھی ایک قسط واپس کرنی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. قرضہ واپس کرنے کی تو بات دور تک، ہم تو خود ابھی قرضہ لینے کا سوچ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں کیسے ہوگا کہ کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ری شیڈول ہوں گے قرضے؟ یہ قسطیں ری شیڈول ہو سکتی ہیں؟ پاکستان اس پوزیشن میں ہے
کہ خلیجی بینکوں سے یا مالیاتی ادارے جو عالمی ہیں ان کو یہ باور کرا سکے کہ ان کے کم سے کم یہ جو انسٹالمنٹس ہیں یا جو باقی جتنے قرضے جو ہیں وہ کچھ ری شیڈول ہو جائیں؟ جی پاکستان نے ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ 5 دسمبر کو ایک انہوں نے سوورن بانڈ ہوتا ہے پاکستان کا یورو اور سکوک بانڈ، وہ تو پیمنٹ کر دی تھی. اب نیکسٹ پیمنٹ آ گئی ہے آپ کی، یہ 10 جنوری تک ہم نے پے کرنی ہے. تو اب فوریکس ریزرو ہمارے بہت ایک بری پوزیشن کے شکار ہیں. $5.8 بلین، $5.8 ارب اس وقت جو ہے نا اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ بھی کسی کے ہیں، وہ بھی تقریباً اس میں UAE کے، سعودی عرب اور چائنا کے پیسے رکھے، تو اس میں سے بھی ہم نے کچھ خرچ کر دیے. اب یہ صورتحال ہے کہ یہ حکومت $1-8 ارب تو دے دی گی، اور ڈیفالٹ بھی، ایک ڈیفالٹ کا پرسیپشن جو ہے نا بہرحال پاکستان کے بارے میں بڑا تھا، لیکن جو ہے نا وہ ڈیفالٹ ہمیشہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب آپ سوورن مارکیٹ میں، جب انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں جو ہے نا لوگوں کو پیسے ادا نہ کریں تو سب آپ جو ہے نا حقیقی معنوں میں ڈیفالٹ کا جو ہے نا وہ شکار ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے نا یہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اپنے دوست ممالک سے یا IMF سے یا دوسرے اداروں سے، ان سے جو ہے نا ری شیڈول کر لیتا ہے. یہ جہاں تک دبئی کمرشل بینک کی جو پیمنٹ آئی ہوئی ہے تو پاکستان کو دینی پڑے گی، اور پاکستان دے بھی دے گا، جو میرا جو ہے نا اپنا خیال ہے، اور جو دوسرے جو ہے نا جو اس اکانومی کے سرکل کے لوگ ہیں کہ پاکستان یہ پوزیشن دے دے گا. لیکن اب آگے آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے، کہ کیونکہ اگلے کچھ مہینے میں آپ کو مزید جو ہے نا کئی ارب ڈالر چاہیے اس اکانومی کو وہ انٹرنیشنل جو ہے نا پیمنٹس کو کی اوبلیگیشنز کو فلفل کرنے کے لیے. تو اس کا آپ کے پاس یہی حل ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید IMF کا پروگرام جو ہے نا بحال ہو جائے اور حکومت شاید ایگری کر جائے، کچھ تھوڑے سے سخت شرائط پر جو ہے نا وہ مان لیں گے، کچھ ان سے کہیں گے کہ آپ تھوڑی نرمی دکھائیں کچھ معاملات پہ. تو ہو سکتا ہے کیونکہ 10 جنوری کے قریب جو ہے نا IMF کی میٹنگ ہونی ہے، تو وہاں پھر جو ہے نا نئے نظر ثانی جائزے کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے پروگرام بحال رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. اچھا تنویر صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک پولیٹیکل معاملہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، کچھ آن دی ریکارڈ بھی آئی ہیں، کہ اس میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یہ جو پاکستان اس وقت اکنامیکل کرائسس میں ہے، اس کا ذمہ دار زیادہ تر جو ہے وہ عمران خان ہے، اس کی حکومت ہے. ایک تو انہوں نے کڑی شرائط پر IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ان شرائط پر عمل نہ کیا، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو 4 سالہ حکومت تھی، ان کے جو فیصلے تھے وہ بالکل اسی طرح ہوئے کہ آج پاکستان اس نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے؟ اچھا، ایک تو بلیم گیم ہوتی ہے پاکستان میں، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بلیم گیم ہمیشہ یہ چلتی رہتی ہے. جب پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا تو نواز لیگ کا دور آیا 2013 میں، تو انہوں نے یہ سارا جو ہے نا وہ بربادی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی. جب نون لیگ کا دور ختم ہوا تو PTI نے کہا کہ سارا الزام انہوں نے جو ہے نا وہ ڈالا نواز لیگ پہ. اب یہ آئے ہیں تو یہ بلیم گیم تو پاکستان میں ایک بالکل جو ہے نا ایک نارمل سی چیز ہے، اور ہمیں جو ہے نا زیادہ. لیکن جہاں تک دوسری بات ہے کہ یہ سب سے بڑا جو اس وقت جو ہے نا ایشو ہے جو پچھلے 8 مہینے میں، وہ پاکستان کا سیاسی بحران ہے. جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ اصل میں پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہٹ کر رہا ہے. اس وقت دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے نا برنگس اکنامک اسٹیبلٹی. وہ اب جب تک پولیٹیکلی ہمارے یہاں چیزیں اسٹیبلائز نہیں ہوتی ہیں تو ہماری اکانومی کبھی بھی جو ہے نا وہ بیک آن ٹریک نہیں کرتی. اس کی وجہ سے عمران خان کو الزام دینا، اب میرا خیال ہے ہمیں اس سوچ سے نکلنا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت میں بھی کوئی اچھی گورننس نہیں تھی، آپ کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے نا چیزوں کو مینیج کیا جا رہا تھا، کہیں نہ کہیں سے پیسے آ رہے تھے، چائنا بھی دے رہا تھا، IMF سے بھی انہوں نے کر لیا. لیکن جب ان کو یقین ہوا کہ اب میری حکومت جانے والی، تو پھر انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ جو سیاسی طور پر تو ان کے لیے شاید فائدہ مند ثابت ہوئے، لیکن پاکستان کے لیے معاشی طور پر بہت ہی بری جو ہے نا وہ ایک صورتحال اس سے نکلی. مثال کے طور پر انہوں نے ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں منجمد کر دی تھی، ان کو فریز کر دیا تھا. تو وہ پھر پاکستان کی ریاست کو اپنے خزانے سے بہت سارے پیسے ادا کرنے پڑے، جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا بھی فالٹ ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ کو پتا تھا کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، اب PM شہباز شریف صاحب اب کہتے ہیں 8 مہینے کے بعد کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت اکنامک کی سچویشن اس وقت بری ہے. تو یہ خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا. تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ رہتی ہے. یہ آخر میں تنویر صاحب مجھے بتائیے کہ اگر جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آپ کو بھی یہ امید ہے اور ہم سب کو بھی ہے کہ IMF سے معاملات طے ہو جائیں گے اور وہاں وہ ہمیں اگلی قسط جاری کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی شرائط بھی کڑی ہوں گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بتا بھی رہے ہیں تو اور بھی سخت جو ہیں وہ معاملات فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے اپنے پاس
सारा जो वही मैंने पहले भी जैसे कहा कि ये पूरा फिर वज़न अवाम ने उठाना है। अवाम इस वक्त इतनी महंगाई के बोझ के तले दबी हुई है कि आप समझते हैं कि अवाम में और सख्त है कि आने और शराइत को भी वो उसका बोझ उठा सके? ये अवाम की जहाँ तक सख्त की बात है तो अवाम की सख्त वैसे ही जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट और टू बी वेरी एक अगर फेयर ओपिनियन दिया जाए तो इस अवाम के अंदर बिल्कुल सख्त नहीं है। अवाम पहले जो है ना, आपको मैंने अर्ज की कि 130 रुपए के तक आटा जो है ना वो दस्तियाब है कराची जैसे शहर में, ठीक है। अब 130 रुपए का आटा जो खाएगा गरीब बेचारा, पाकिस्तान में वैसे मिडिल क्लास खत्म हो गई, अब ज्यादा लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं तो वो उनके लिए मसाइल हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा लोगों को और जो है ना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं अगर मेरा पर्सनली जाती ओपिनियन तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि जो है ना अवाम पर बोझ डाला जाए, हुकूमत कुछ मैनेज करे। लेकिन पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के पास कुछ वसाइल ऐसे हैं नहीं कि पाकिस्तान के पास कोई जादू की छड़ी हो और बहुत सारे वसाइल जो है ना वो कहीं से बरामद हो जाएं। तो IMF प्रोग्राम में कुछ कड़ी शराइत, मफ्ता इस्माइल ने बहुत सारी कड़ी शराइत कबूल करके और फैसले करो, बहुत सारे हमने तो अवाम ने बहुत बड़ा बोझ तो पहले ही बर्दाश्त कर लिया है। अब मेरा ख्याल है अवाम को थोड़ा और बोझ लगता है कि हुकूमत बर्दाश्त करवाएगी कि वो IMF प्रोग्राम के बगैर उनके लिए इंटरनेशनल फंडिंग जो है ना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और ये कि अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि अब एक और मुसीबत जो महंगाई की सूरत में, कुछ और शराइत की सूरत में उन पर आने वाली। तनवीर अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। व्यूअर्स BBC सां ताल्लुक़ रखे तो सीनियर सहाफ़ी तनवीर अहमद साहब ॾाढी उन हिकिड़े अहम इशू ते गुफ़्तगू कईसीं त जेका मुल्क जी मौजूदा जेका सूरत हाल आहे, मुआशी सूरत हाल आहे, उहा इंतिहाई ख़राबु आहे ऐं इन हवाले सां IMF सां ॻाल्हियूं त हलंदड़ आहिनि। जीअं हुननि बि उमेद पे ॾेखारी त उहो मुआहिदो जेको आहे सो जल्दी थी वेंदो। पर बहरहाल अवाम खे ज़रूरु तयारु रहणु खपे त इहा जेका महांगाई आहे इहा अञा बि वधी सघे थी। ऐं पर जेकॾहिं मुल्क खे सही ट्रैक ते आणणो आहे ऐं मुल्क खे जी इकोनॉमी खे बचाइणो आहे, एक्सपोर्ट जेका बंदि पई आहे उनखे खोलणो आहे ऐं पाकिस्तान खे डिफॉल्ट थियण खां बचाइणो आहे, त पोइ ज़ाहिर आहे हुकूमत वटि सख़्तु फ़ैसिलनि खां सवाइ को ऑप्शन कोन थो बचे। ऐं जेकॾहिं सख़्तु फ़ैसिला थिया त उनजो सॼो भार जेको आहे उहो अवाम जे मथां थो। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी